ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں، خشکی میں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، لوگوں کے اپنے اعمال اور ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کو بعض ان کے گناہوں کا عذاب چکھائے اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اور مختلف موقعوں پر اللہ رب العالمین اپنی قوت اور طاقت کے مظاہر دکھا کر اپنے بندوں کو اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اور محرمات کے ارتکاب سے باز آ جائیں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی مکمل زندگی بسر کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں آفتوں کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا، جس طرح آج زلزلہ آیا ہے، کئی جانیں وہ اس زلزلے میں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی بڑے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھا کر ان بندوں کے اندر رجوع والی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئیں اور غفلت کی زندگی جو وہ بسر کر رہے ہیں، لا ابالی اور بے پرواہی کی زندگی، اس کو وہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنی مشکلات اور آفتیں اور یہ زلزلے اور یہ مصیبتیں آتی ہیں لوگوں پر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں یہی بتلا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ظاہر ہوتا ہے زمینوں میں۔ اللہ رب العالمین نہیں پسند کرتے، لیکن رب العالمین جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ سزا دے کے آخرت کی سزا سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس ڈر کی وجہ سے رجوع کرنے کا، انابت الی اللہ کا موقع دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، تاکہ ہماری ہمیشہ والی زندگی وہ سنور جائے، ہم اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں، اور جنتوں کی بے شمار نعمتیں وہ رب العالمین ہمیں عطا کر دے، جہنم کے عذاب اور سختیوں سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے، اور یہ جھٹکا رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا وہ نشاندہی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے سے اس کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی، حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، اتنا خوفناک معاملہ ہوگا۔ تو اس خوفناک معاملے سے پہلے اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کئی لوگ تو چلے گئے، ان کا تو مہلت اور موقع ختم ہو گیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، پتہ نہیں ہماری جو ہے نا وہ مہلت دنیا کی زندگی کی یہ کب ختم ہو جانی ہے، اور کب ہم نے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جانا ہے۔ تو آئیے میں اس موقع پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر کسی نے شرک کیا ہے تو وہ پکی سچی توبہ کر لے، بدعات اور خرافات ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ اس پر مکمل طور پر کاربند ہو جائیں۔
5 वक्त की नमाज़ों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें। नमाज़ों में बड़ी सुस्ती है, अज़ानें होती हैं, मुसलमानों के बाज़ार भरे पड़े होते हैं और मस्जिदें खाली पड़ी होती हैं, जुमे होते हैं, खुतबात हो रहे होते हैं, नसीहतें हो रही होती हैं, लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। घरों में जो है ना वो मौसीकी चल रही होती है, VCR चल रहे होते हैं, केबल चल रही होती है, और ये इंटरनेट की सारी जो है ना वो बेहयाई और फहाशी के प्रोग्राम वो हमारे घरों में चल रहे होते हैं। हम उन चीज़ों के अंदर तो बड़ा अपना वक़्त सर्फ करते हैं और हमें नमाज के लिए जाते हुए जो है ना वो परेशानी होने लग जाती है, हमारा वक़्त ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने कारोबारों में जो है ना वो सूदी कारोबार करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में उठाते हैं, धोखा देते हैं, मिलावट और फ्रॉड करते हैं, रिश्वत, करप्शन, 2 नंबरी ये उरूज पर है हमारे माशरे में। तो ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। ये ऐसे गुनाह हैं कि ऐसे गुनाहों की वजह से पहली कौमें तबाह व बर्बाद हो गईं। तो रब्बुल आलमीन जो है ना हम सब मुसलमानों को इन गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। हम अल्लाह की तरफ लौटें और अपनी इस्लाह कर लें।